غنی اس وقت نیوز کانفرنس جاری کر رہے ہیں کہ لیڈرز بھی وہاں موجود تھے پی ٹی آئی کے، جنہوں نے خود وسیم اختر کے اوپر کرپشن کے بڑے سنگین الزامات لگائے، سنگین ترین الزامات لگائے۔ ذرا کوئی آپ کو کبھی موقع ملے تو ذرا پوچھ لیجئے گا جنہوں نے الزامات لگائے تھے کیا وہ درست تھے یا غلط تھے۔ پھر ایک اور صاحب نے بھی تقریر کی جن کے والد محترم جو ہیں وہ ان کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ ذرا ان صاحب سے یہ بھی پوچھیے گا کہ آپ کے والد محترم جو کہتے رہے ماضی میں وہ ٹھیک تھا کہ غلط ہے۔ دونوں بنیادی چیزیں ہیں۔ ان سے یہ کہیں کہ آپ جو تقریر کر رہے تھے ان دہشت گردوں اور قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہو کر جو والد صاحب آپ کے فرماتے تھے وہ درست تھا کہ غلط تھا۔ اور پھر پی ٹی آئی سے یہ ضرور پوچھیے گا کہ آپ کے جو رہنما الزام لگاتے رہے کہ وسیم اختر نے اور ایم کیو نے بڑی کرپشن کی ہے، اور اکثر دہشت گردی کے بھی لگاتے رہے، لیکن یہ تو تازہ بات ہے نا کرپشن کے الزامات ان کے اوپر، وہ آپ کا موقف وہی ہے یا چینج ہو گیا ہے؟ یہ باتیں میں آپ کو صرف اس کی یاد کرا رہا ہوں کہ یہ جماعتیں ایک دوسرے کے پیچھے پڑی رہی ہیں کچھ عرصہ پہلے تک۔ اور پھر میرا سوال پی ٹی آئی سے اور جی ڈی اے کے دونوں رہنماؤں سے ہے کہ ایم کیو ایم جو بار بار یہ کہتی ہے اور بینر اب تک لگے ہوئے دیواروں پر چوکیں آج بھی ہوئی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ دیہی سندھ کا شہری سندھ پر قبضہ نامنظور، جو یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے اسپتالوں پر غیر مقامیوں کا قبضہ نامنظور، پھر جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ کراچی پر قبضہ نامنظور۔ جی ڈی اے اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے یہ سوال آپ ضرور پوچھئے کہ ذرا ان کے سے پوچھیں تو صحیح کہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی غیر مقامیوں کا قبضہ اسپتالوں پہ نامنظور، یہ غیر مقامی ہیں کون؟ اس کی وضاحت تو ہونی چاہیے نا۔ جب آپ کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے احتجاج کرتے ہیں کسی ایک مقصد کے لیے، تو پھر کسی نہ کسی ایک کامن ایجنڈے پر آپ اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ اکٹھے ہوئے ہیں یہ بلدیاتی قانون کے اوپر۔ بلدیاتی قانون کے اوپر ان کا ایک موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اسپتالوں کے اوپر غیر مقامیوں کا قبضہ نامنظور، وہ کہتے ہیں کہ شہری سندھ پر دیہی سندھ کا قبضہ نامنظور۔ تو ذرا ان سے پوچھ تو لیں کہ کیا پی ٹی آئی اور جی ڈی اے ایم کیو ایم کے اس موقف سے اختلاف کرتے ہیں یا اتفاق کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگوں کو، عوام کو بیوقوف بنانے والا سلسلہ زیادہ عرصہ چلے گا نہیں۔ میں جماعت اسلامی کو بھی ایک طرف رکھتا ہوں اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ ابھی اس میں نہیں تھی شامل، لیکن یہ بہت ایک سنگین بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغض میں، اور خاص طور پہ جس طرح میں نے پرسوں بھی کہا کہ جو عوامی مسائل ہیں، جو عوام اس ملک کی بددعائیں دے رہی ہے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کی حکومت کو، جو لان تان پورے ملک میں ان کے اوپر ہو رہی ہے، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ لوکل گورنمنٹ کے قانون کو بنیاد بنا کر ایک ڈرامہ کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بھئی خیبر پختونخوا میں بھی وہ قانون نہیں ہے جس کا مطالبہ آپ یہاں کر رہے ہیں، پنجاب میں بھی نہیں ہے جس کا مطالبہ آپ یہاں کر رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی نہیں ہے جس کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں، بلوچستان میں بھی نہیں ہے جس کا مطالبہ آپ یہاں کر رہے ہیں، تو یہ صرف اور صرف صوبہ سندھ اور خاص طور پہ کراچی کے اندر یہ ڈرامہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ 350 ارب روپے کا جو منی بجٹ انہوں نے اس قوم کے اوپر، اس ملک کے لوگوں کے اوپر تھوپا ہے، اس سے عوام کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ جو آئی ایم ایف کے کہنے پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ان کے پاس گروی رکھ دیا ہے، اس سے عوام کی توجہ یہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ پرسوں 4 روپے 30 پیسے فی یونٹ بجلی کا اضافہ ہوا، کل 3 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، اور صرف 2 مہینوں میں پیٹرول جو بجلی ہے اس کی جو اس کے اوپر وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگاتے ہیں، پچھلے مہینے میں 4.25 روپے، اس مہینے میں 4 روپے 30 پیسے، اور پیٹرول کی قیمتیں 15 دنوں میں 7 روپے انہوں نے بڑھائی ہیں۔ 7 روپے جب یہ آئے تھے تو پیٹرول کی قیمت تھی 87 روپے فی لیٹر، اور آج ہے 148 روپے فی لیٹر۔
اندازہ تو لگائیے کہ کیا انہوں نے طوفان اور قیامت برپا کی ہے. جب یہ آئے تھے تو اس ملک کے اوپر کوئی قرضہ تھا 25 ارب ڈالر کا، آج 45 ارب ڈالر ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے 5 سالوں میں اور پی ایم ایل کی حکومت نے 5 سالوں میں جتنا قرضہ لیا، ان دونوں 10 سالوں کی حکومتوں سے کئی گنا زیادہ قرضہ یہ 3 سالوں میں لے چکے ہیں. عوام کی توجہ یہ اس سے ہٹانا چاہتے ہیں. پورے ملک میں گیس کا شدید ترین بحران ہے. لوگوں کو گیس نہیں مل رہی ہے، نہ گھروں میں مل رہی ہے، نہ انڈسٹریز میں مل رہی ہے، نہ سی این جی اسٹیشنز کو مل رہی ہے. لوگوں کی توجہ وہ اس سے ہٹانا چاہتے ہیں. مہنگائی، دوائی کی قیمتیں جو ہیں وہ روزانہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ جو منی بجٹ آیا ہے اس کی وجہ سے اور مہنگی ہوگی. اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. جو چینی کا بحران آیا تھا، جو گندم کا بحران آیا تھا، جو یوریا کا بحران اس وقت چل رہا ہے، جو ایل این جی کا بحران اس وقت چل رہا ہے، جس کے پیچھے پی ٹی آئی کے اے ٹی ایمز کا کردار ہے، جنہوں نے ہزاروں ارب روپے پاکستانی قوم کی جیبوں سے نکال دیے ہیں، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت پاکستانی قوم کا مسئلہ گیس کی قلت ہے، مہنگائی ہے، پیٹرول کی بڑھتی قیمتیں ہیں، بجلی کی بڑھتی قیمتیں ہیں، دواؤں کی بڑھتی قیمتیں ہیں، چینی کی بڑھتی قیمتیں ہیں، گندم کی بڑھتی قیمتیں ہیں، دال چاول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، روٹی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، یا یہ لوکل گورنمنٹ کا قانون جس کو ہم نے ٹھیک کر دیا ہے، بہتر کر دیا ہے، یا وہ ہے؟ یہ صرف اور صرف اس ملک کے لوگوں کو ڈیپ ویک کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی کا ایک شیوا ہے، ہمیشہ سے شیوا ہے. آپ دیکھیں کوئی کرائسس آئیں گے یہ اٹھ کے کہہ دیں گے سندھ حکومت ذمہ دار ہے، تاکہ پوری توجہ جو لان تان ان کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے نا اس سے لوگوں کو ہٹائیں اور سندھ حکومت کو مورد الزام ٹھہرائیں، تاکہ اس کو زیر بحث لے آئیں، وہ موضوع بن جائے اور وہ باقی جو چیزیں سے سب ہٹ جائیں چیزیں. ابھی میں کل وہ ٹی وی پہ ہی دیکھ رہا تھا کہ مری میں جو واقعہ ہوا جس میں 23 لوگ شہید ہو گئے، اس کی ایک رپورٹ آئی ہے. یہاں تو 23 لوگوں کو اگر کتا کاٹ لے تو یہاں اتنا شور مچتا ہے، وہ 23 لوگوں کا قتل ہوا ہے. وہ جنگل میں نہیں تھے، صحرا میں نہیں تھے، کسی بیابان میں نہیں تھے، پہاڑوں پر نہیں تھے، وہ اسلام آباد سے کوئی 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ تھے. اگر اسلام آباد سے لوگ پیدل بھی نکلتے ان کو بچانے کے لیے تو وہ بچ جاتے، مری سے پیدل نکلتے تب وہ بچ جاتے. وہ لوگ چیختے رہے، ان کے خاندان چیختے رہے، ان کے خاندان رابطہ کرتے رہے ان سے. کسی کی کوئی حس نہیں جاگی کہ 20-22 گھنٹے بعد وہ لوگ پتہ نہیں کس طرح بیچارے اس دنیا سے چلے گئے، ان کی حالت کیا ہوگی ذرا تصور تو کریں آپ. ان 23 لوگوں کے قتل پر کسی کو شرم نہیں آئی کہ کوئی استعفیٰ دے، کوئی کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرے، کوئی کھڑے ہو کے کوئی بات کرے. اور وزیر داخلہ صاحب فرماتے ہیں اگر میں نہیں جاتا تو 40 مر جاتے. شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے. مطلب یہ کہ آپ چلے گئے تو 24 گھنٹے بعد 48 گھنٹے بعد تو چلے 17 آدمی بچ گئے، ورنہ شاید 40 مرتے 50 مرتے، تو پھر آپ کو ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ پہلے کیوں نہیں گئے. یہ 23 بھی بچ جاتے. اس ایشو پر اتنی بات نہیں ہو رہی. 23 لوگ اس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں بے کسی، پتہ نہیں بیچاروں کی کیا صورت حال ہوگی کہ بچے بھی اس میں تھے، بزرگ بھی اس میں تھے، نوجوان بھی اس میں تھے، کن حالات میں وہاں انہوں نے وقت گزارے ہوئے 20-22 گھنٹے 24 گھنٹے جس میں وہ مر گئے. کہتے انتظامیہ ذمہ دار تھی. یہاں کوئی واقعہ ہو جائے چھوٹے سے چھوٹا تو بلاول بھٹو ذمہ دار ہے، وزیر اعلیٰ ذمہ دار ہے. وہاں 23 آدمی مر گئے بے سر و سامانی کے عالم میں، اسلام آباد سے 1 گھنٹہ دور، اور بس انتظامیہ ذمہ دار ہے. یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو. بھائی بات اس پہ ہونی چاہیے کہ بڑے فخر سے جو وزیر یہ کہہ رہے تھے کہ 1 لاکھ سیاح جو ہیں وہ چلے گئے، 1 لاکھ گاڑیاں پتہ نہیں کیا انہوں نے بتائی کہ وہاں گئی ہیں. پھر کہتے ہیں جب اتنی جگہ نہیں لوگوں کو جانا نہیں چاہیے، جو آپ نے بتایا تھا کہ برابر ہی لوگوں کو جانا نہیں چاہیے. 1 دن پہلے آپ فخر سے کہہ رہے ہو
1 लाख गाड़ियां चली गई हैं जो मईशत की तरक्की की निशानी है, और अगले दिन आप कहते हैं नहीं लोगों को तो जाना नहीं चाहिए था। मतलब इसमें भी कसूर उनका जो बेचारे गए थे, क्या गए क्यों थे? जाने वालों को क्या पता कि वहां लाख गाड़ियां, जाने वालों को क्या पता कि इतने नालायक नाहिल तरीन जो है वहां हुक्मरान बैठे हुए हैं। उस पर बात नहीं हो रही है। यहां एक वो इमरानी न्याजी सर्कस के जोकर जो हैं, जो बड़ा टोला है, खैर जोकरों की बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन उसमें चवल वजीर हैं जो चवलों के भी सरदार हैं, वो बेतुकी बहुत सारी बातें कर रहे थे। भाई आप छोड़ दें सारी बातों को। अहमद जवाद जो आपके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, जिन्होंने आपके मुतल्लिक जो कहा है उसका जवाब दें। मुझे तो नहीं पता, सच्ची बात है। उन्होंने कहा कि वो जब ये यूसी का इलेक्शन लड़े थे, वो हार गए थे, उस वक्त उन्होंने शायद अपने ऐसे वो 5,000 10,000 थे, मैंने भी चेक की, हो सकता है इतने, मुझे नहीं पता कितने थे, और अभी वो कहते हैं कि बारापति हो गए। अहमद जवाद साहब ने कहा है, यकीनन वो आपको मुझसे ज्यादा जानते होंगे, उसके जो है वो जवाब जरूर देना चाहिए। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो एक साहब उनको कह रहा था ये भी कहो कि हमारी वैक्सीन नहीं मिल रही है, तो उनको वैक्सीन भी भिजवा देंगे अगर उनको जरूरत है इस बात की। तो कोई क्लिप था, पता नहीं आप लोगों ने बनाया होगा, तो चवल वजीर तकरीर कर रहा था, वो पीछे से कह रहा था हमारी वैक्सीन की बात करो, हमारी वैक्सीन की बात करो। तो वो वैक्सीन भी हम जहाँ नहीं होगी उनको पहुंचा देंगे, अगर उनको चाहिए तो घर पे भिजवा देंगे उनके। क्या थी ये कहा था? अच्छा, मैंने ये सुनी, पता नहीं किसी बना के भेजी थी, वो कह रहा था कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही, हमारी वैक्सीन की बात करो। देखिए, एमक्यूएम ने जो कुछ इस शहर के साथ किया, मुझे सच्ची बात है, आप में से पता नहीं कितने सहाफी दोस्त ऐसे हैं जो उस वक्त भी शहर में सहाफत कर रहे थे जब एमक्यूएम की दहशतगर्दी यहाँ उरूज पे थी। कई साथियों को शहर छोड़ के जाना पड़ा जो अपना मिजाज ही बदल सकते थे। किस तरह आपको बुला के वहां 4-4 घंटे इंतजार कराया जाता था, फिर किस तरह आपको 4-4 घंटे वो बेतुकी तकरीरें सुनने पर मजबूर किया जाता था, फिर सारे चैनल्स को 4-4 घंटे वो तकरीर लाइव चलाने पर जो है मजबूर किया जाता था, फिर किस तरह अखबारात को वो सारी तकरीरें पूरी छापने पर मजबूर किया जाता था, और जो अखबार नहीं छापता था अगले दिन वो मार्केट में बिकता नहीं था, जो टीवी चैनल पूरी तकरीर नहीं चलाता था अगले दिन वो कैडो से गायब हो जाता था, जो सहाफी थोड़ा वहां आंख दिखाता था उसको मुर्गा भी बनाते थे सुनाए, कान भी पकड़वाते थे सुनाए उसको। ये दिन आपने देखे सारे। आज वो बैठ के दर्श दे रहे हैं सबको और कह रहे हैं हम कराची के खैर ख्वाह हैं। कराची शहर में 3-3 दिन की, 1-1 हफ्ते की हड़तालें किसी को याद नहीं है, हड़तालें करवाते थे। और हड़तालें कैसे होती थी ये भी आपको पता है। हमारे आज जो ये बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को बिठाए उनके साथ बड़े बड़े इजलास करें, हैरत उन पे होती है। अगर उन बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को ज्यादा शौक है, मैं नाम बता दूंगा कौन कौन कलेक्शन करता था इनके लिए, पैसे इकट्ठे करके देते थे उनको, अपने सारे जो इनकी तंजीमें उनसे, सारे इंडस्ट्रियल एरियाज वाले उनको भत्ते देते थे, सारी दुकानों की जितनी मार्केट्स बनी उनको भत्ते देते थे। ये आज वो कहते हैं बल्दियाती कानून हमें मंजूर नहीं है। भाई बल्दियाती कानून में क्या बुराई है पहले ये तो बताओ। सिर्फ बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में और उनके खौफ के साए में इस तरह की सियासत जो है हम दोबारा पैदा नहीं होने देंगे। इस शहर के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, इस शहर में बेगुनाह नौजवान शहीद हुए हैं और बिला वजह मारे गए। कोई इसलिए मारा गया कि वो पठान था, कोई इसलिए मारा गया कि वो पंजाबी था, कोई इसलिए मारा गया कि वो सिंधी था, कोई उर्दू बोलने वाला इसलिए मारा गया कि वो एमक्यूएम के साथ नहीं था, या वकीलों को जिंदा जलाया गया। 12 मई का वाकया भूल गए कि किस तरह ये जजों की तस्दीर की गई थी। किससे ढकी छुपी बातें हैं ये। 12 मई का जब केस चलता है तो कोर्ट के अंदर हजारों लोगों को घुसा दिया जाता था कि वो केस की पैरवी ना हो सके। ये बातें लोगों को याद नहीं है। आज वो पारसा बन के खड़े हुए कि जी कराची के साथ ज्यादती हो रही है। ज्यादती ये हो रही है कि कराची में अमन कायम हो गया है। ज्यादती ये हो रही है कि तुम्हारी बदमाशी नहीं चल रही है। ज्यादती ये हो रही है कि तुम्हारी बताखोरी बंद हो गई है। ज्यादती ये हो रही है कि लोग तुम्हारे इशारे पर अब कान धरने को तैयार नहीं है। तुम्हारी नफरत अंगेज सियासत के साथ लोग चलने को तैयार नहीं है। कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन का रिजल्ट उठा के देखें तो जिल्लत आमेज शिकस्त हुई है एमक्यूएम को, जिल्लत आमेज। NA 249 का रिजल्ट उठा के देखें, जिल्लत आमेज शिकस्त हुई है।
PS88 کا رزلٹ دیکھیں، ذلت آئیں شکست ہوئی ہے. اور آنے والے بلدیاتی الیکشن میں یہ خوف ہے جو پی ٹی آئی کو، جماعت اسلامی کو، MKM کو کھائے جا رہا ہے کہ ہمارا حشر برا ہونا ہے. اس لیے وہ لسانیت کی بنیاد پر لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کر ایک مرتبہ پھر کراچی شہر میں وہ نفرت کی سیاست کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، GDA بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے بغض پیپلز پارٹی میں. اور اپنی وہ جو میں نے بتایا نا جو عوامی ایشوز ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہاں صرف ایک چیز میں بتا دوں کہ لوکل گورنمنٹ میں ایک چیز ایسی ہے جو بلدیاتی اداروں سے واپس ہوئی ہے، وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے. جو بلدیاتی جو ہمارے نمائندے تھے KMC کے پاس یا اور جو بلدیاتی نمائندے جو ادارے ہیں DMCs ہیں اور ہیں KMC کے جو ڈسٹرکٹ کاؤنسلز تھیں ان کے پاس ایجوکیشن اور ہیلتھ تھا جو واپس لیا گیا. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس پر بھی پارٹی کے اندر بھی حکومت کے اندر بھی مختلف موقف کا لوگ، لیکن بڑی نیک نیتی سے لیا گیا. اور اس کے پیچھے بھی دیکھیں یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس سے سندھ حکومت کو بھی آمدنی ہوگی. اسکولوں کی حالت آپ کو پتہ ہے، ڈسپنسریز کی حالت آپ کو پتہ ہے، ہم اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال یہ چیزیں جو ہے وہ اس پہ مزید بات ہو سکتی ہے کہ اتنا ایشو نہیں. لیکن اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے ہم نے جتنے کام کیے ہیں ہم نے امپاور کیا ہے، پولیٹیکلی بھی، ایڈمنسٹریٹولی بھی اور فائنینشلی بھی امپاور کیا. یہاں نہ 2001 کے قانون میں، نہ 79 کے قانون میں، نہ 2013 کے قانون میں جو میئر ہے اس کا سالڈ ویسٹ میں کوئی کردار تھا، بالکل نہیں تھا. 2001 میں بھی نہیں تھا، 79 میں بھی نہیں تھا، 2013 صوبائی وزیر سعید غنی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ کراچی کے لوگ احتجاج کرنے والوں کو مسترد کرتے ہیں. ساتھ انہوں نے کہا کہ سانحہ مری کے حوالے سے کہا کہ 23 لوگوں کا قتل ہوا ہے اور مہنگائی نے عوام کو پیس دیا ہے.